الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ تفسیر ترتیبی قرآن الحمدللہ ہماری گفتگو پہنچی ہے آیت نمبر 207، 208 اور 209 سورہ مبارکہ بقرہ میں۔ پروردگار عالم نے شورۂ قرآن میں مومنین اور اپنے مخاطبین سے فرما دیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن تلاوت صرف نہیں ہے بلکہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی رہنمائی، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب ہمیں راستہ دکھاتی ہے، راستہ دکھانے کے لیے تھیوری کی ضرورت ہے اور راستہ دکھانے کے لیے ایک معلم کی بھی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے بہترین معلم ہمیں عطا فرمایا، اکمل ترین، اشرف ترین، کائنات میں سب سے فضیلت میں، رتبے میں، علم میں، اخلاق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، خاتم الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ہمارے لیے معلم ہیں۔ اور اس معلم نے کس تھیوری کو، کس کتاب کی تعلیم دینی ہے؟ قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ یہ جو کورس خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے، ایک کتاب ہے۔ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اسکول میں جو بچے جاتے ہیں اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے کہ وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایران میں پھر بھی تھوڑا ہے، وہاں پہ انہوں نے تقسیم کیا ہوا کہ کچھ کتابیں ایک دن میں، اگلے دن بعض کتابیں اس کو تقسیم کیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ کتابوں کی بھرمار، طالب علم دیکھ کے جو ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ خداوند متعال نے ایک ہی کتاب عطا فرمائی ہے، 6000 کچھ اس کے اندر آیتیں ہیں، اور اس کے لیے جو استاد ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے، اور قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے مفسر اور مبین کے طور پر 12 امام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلسلہ امامت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ تبیین قرآن ہے، اور اس سے قرآن کے قانون کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت ہی اہم موضوع جسے عام طور پر علماء کرام، ذاکرین عظام اپنے ممبر کے لیے عنوان قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیلۃ المبیت میں، یعنی ہجرت کی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ کا ہجرت کرنا اور مولا کو اپنے بستر پر سلانا۔ یہی آیت ہے 207 نمبر آیت۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، البتہ بعض میں ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت کا جو مصداق اتم ہے، اکمل ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کو کھولا ہے، اس کو عام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سیرت ہے، سیرت کا سلسلہ دروازہ تو بند نہیں ہے نا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فداکاری کی ہے،
حکم خدا کے تحت، حکم رسول خدا کے تحت فداکاری کا سلسلہ جاری رہنا قیامت تک۔ اس لیے بعض کی بات کی کہ لوگوں میں سے بعض میں سے سب سے اتم اکمل مصداق مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی شان نزول متعلق ہے کس کے ساتھ؟ مولا امیر المومنین کے ساتھ ہے، کہ خداوند متعال کے حکم سے رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے مولا، اے امیر، آئندہ میرے وصی، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، جان خطرے میں ہے۔ جان کو خطرہ تھا نا، کفار مکمل طور پر متحد تھے رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، قبائل متحد ہو چکے تھے، ہم پیمان ہو چکے تھے، ہم فکر ہو چکے تھے، مکمل انہوں نے ایک پالیسی بنا دی تھی، حکمت عملی بنا لی تھی۔ اب یہاں پہ خداوند متعال نے اس پالیسی کو، اس حکمت عملی کو جو کفار انجام دینا چاہتے ہیں اس کو فیل کیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ خدا کی جان بچانے کے لیے وسیلہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ مولا مشکل کشا یہاں مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امانتیں آپ کے لیے، آپ کے پاس امانتیں آپ نے واپس کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے آنا مدینے میں، لیکن ابھی جو کام ہے وہ کیا ہے؟ میرے بستر پہ سونا ہے۔ رسول خدا کے بستر، یعنی کتنا توکل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دشمن آئیں گے، دشمن کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، خبیث دشمن، سب سے ضدی دشمن، دشمنی میں اپنے اوج پر وہ پتھر مارنے والے دشمن، ٹھیک ہے، اور وہ دشمن کہ جن کے نسلوں نے آگے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت کے گھر کے دروازے کو بھی آگ لگانا، اتنے خبیث دشمن ہیں، انہوں نے اپنا کام انجام دینا، لیکن اتنا توکل ہے اور اتنا بھروسہ ہے کہ امیر المومنین زندہ رہیں گے۔ فرمایا کہ میرے بستر پہ سونا ہے، اور نہ صرف سونا ہے کہ جو کملی میں اوڑھتا ہوں، جو چادر میں اوڑھتا ہوں سبز رنگ کی، اس کو بھی آپ نے اوڑھنا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ رسول ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا؟ سونے کے بعد پروردگار عالم نے محفوظ کیا، رسول خدا کو محفوظ کیا، آپ کی جان کو بچایا ہے۔ عرش میں آپ دیکھیں، عرش میں کیا ہو رہا ہے؟ خداوند متعال نے اسی اسنا میں جبرائیل اور حضرت میکائیل سے گفتگو کی اور کہا کہ تم دونوں کو اپنا ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہوں، اور میں نے تم میں سے ایک کے عمر کو دوسرے سے زیادہ کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کون ہے جو دوسرے کے لیے فدا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جبرائیل اور میکائیل سے خداوند متعال سوال فرما رہا ہے، ایک کی جان کم، ایک کی عمر کم، ایک کی عمر زیادہ، ہو جو جلدی جانا چاہتا ہے، جو دوسرے کے لیے فدا ہونا چاہتا ہے، وہ بتائیں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جاؤ زمین پر، میری ایک مخلوق علی علیہ السلام فدائی کے لیے تیار ہے، جاؤ وہ زمین پر۔ یا آئے نیچے زمین پر تشریف لائے، دونوں وہاں پہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کے سرہانے پر، حضرت میکائیل پاؤں کی طرف۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ ہے؟ یا امیر المومنین، اے مولا، اے علی، خداوند متعال عرش علا پر فرشتوں میں آپ پر فخر فرما رہا ہے۔ فدائی کوئی عام معاملہ ہے، یہیں پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ کی جان کو بچانے کے لیے سونے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، یا مولا، یا رسول اللہ، میرے سونے کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ فرمایا بچ جائے گی، آپ جائیں، میری کوئی فکر نہ کریں، میری جان بچی یا نہ بچے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ بیچنا اور خریدنا کہاں پہ ہوتا ہے؟ تجارت میں ہوتا ہے نا۔ لہٰذا ایک تجارت ہے جو تجارت الہی ہے، تجارت الہی ہے۔ مومنین کا کام ہی تجارت کرنا ہے نا۔ آپ جو اس ثواب کے بھی ہوتے ہیں، اجر ملے، ثواب ملے، احادیث میں اجر و ثواب کا تذکرہ، حج 60 حج 50 حج، جی جو مل رہا ہے آپ کو جزا کے طور پر، پروفٹ جو مل رہا ہے وہ تجارت کی وجہ سے ہے نا۔ اگرچہ تجارتی عمل سے پرہیز کے لیے کہا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں جنت کا مجھے لالچ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام تجارتی معاملہ خدا کے ساتھ نہیں فرما رہے،
لیکن پھر بھی وہ مومن ہے. ایسی تجارت کو سراہا گیا ہے, ایسے معاملے کو سراہا گیا ہے کہ آپ ایک ایسا معاملہ کریں کہ جس معاملے میں انسان ہے, انسان معاملہ کیا ہے؟ جان دینا ہے. کس کے ساتھ ہے؟ خداوند متعال کے ساتھ ہے. کتنا بہترین معاملہ ہے, کتنا خوبصورت معاملہ ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو خلق فرما رہا تھا خدا کہ یا خدایا ان کو خلق نہ کریں, یفسد فی الارض یسفک الدماء, یہ ایسی مخلوق ہے, اس نے فساد پھیلانا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. البتہ شاید تاریخ تھی, پہلے انسان موجود تھے, یا کیونکہ مٹی سے بنا انسان, اس وجہ سے انہوں نے گیس کیا ہے, انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا انسان کیا کر سکتا ہے؟ شہوت ہی ہے نا اس کے اندر. مٹی سے بنا ہوا مادی انسان الہی کیسے سوچ سکتا ہے؟ شاید یہ ان کے ذہن میں ہو یا تاریخ ان کے سامنے ہو. کہا کہ یہ تو فساد کریں گے, تو خون بہائیں گے. خدا نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, آنے والا وقت بتائے گا. انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیلۃ المبید میں تمہیں پتہ چلے گا کیسے انسانوں کو میں نے خلق کیا ہے. جو معاملہ انجام دیتے ہیں وہ معاملہ ایسا ہے کہ میرے سے معاملہ انجام دے رہے ہیں, اور اپنی قیمتی ترین چیز جو اس کی جان ہے, جو اس کی زندگی ہے, اس کو بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا معاملہ ہے. مرضات اللہ, اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں, اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں, خدا کو بیچ دیتے ہیں. امیر المومنین کا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دشمن امیر المومنین امیر شام, جب دیکھا یہ آیت نازل ہوئی تو برداشت نہیں ہوا, غصے میں پاگل ہو گئی یہ شخص. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال نے ان کی فضیلت میں ایک آیت اتاری ہو کہ جس میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت ثعلبی جیسے بڑے بڑوں نے اس کو مکمل طور پر, یہ جو میں نے بیان کیا پورا ثعلبی کی کتاب میں ہے. آئے جبرائیل اور میکائیل کا واقعہ فخر کرنا سارا ان کی کتابوں میں متواتراً یہ ثابت ہے, تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے. لیکن دشمن ہے. سمرہ ابن جندب کو 4 لاکھ درہم دیا اس نے. درہم دینے کے بعد کہا کہ اس کے بارے میں مشہور کرو کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے شان میں نازل ہوئی ہے. کون ہے؟ قاتل امیر المومنین علیہ السلام. یعنی کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایسے لوگ وہاں پہ تھے کہ جو مان سکتے تھے. یہ انسان اس وقت یہ بات کرتا ہے نا کہ ہے وہ کوئی علامت ہو یا کوئی امید ہو کہ لوگ مان جائیں گے. پتہ نہیں کیا ماحول ہے, کیا زمانہ ہے, اور کہہ رہے کہ یہ مشہور کر دو, حدیث گھڑو, حدیث بناؤ, اور بنانے کے بعد باقی احادیث کی طرح, اور کہو کہ یہ شان ابن ملجم میں ہے جو قاتل ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کو خریدا ہے, نہ کہ بیچا ہے. بالکل اپوزٹ ہے, بالکل مخالف سمت میں ہے. اس سے پہلے کیا, جو پچھلے نشست میں کیا بیان ہوا تھا, منافقین کا تذکرہ تھا نا. بالکل یہ آیت اور یہ آیتیں اس کے مقابلے میں ہیں. منافقین, اخنس ابن شریق جس کی بات ہوئی کہ جس کے بارے میں بیان ہوا کہ لوگوں میں سے وہ ہیں یا رسول اللہ کہ جن کی باتیں دنیا میں وہ آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں. ہے منافق, اندر سے دشمن ہے, ظاہراً اخلاق کو پیکر ہیں, خوبصورت باتیں ہیں, زبان شیرین ہے, نگاہیں خوبصورت ہے, اخلاق باظاہراً بہترین اخلاق, رسول اللہ جیسی ہستی بھی شک نہیں کر سکتے. یہ اندر سے مخالف ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الد الخصام, بدترین دشمن ہے یہ, جو ظاہراً اخلاق اپنا دکھا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن ہے, حقیقی ہے. الد وہو الد الخصام ہے. یہ کجا امیر المومنین کجا. منافق دنیا کو خریدنے والے, نفس کو بیچنے والے, شیطان کے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا خدا کے ساتھ معاملہ کرنے والا, ان کے ساتھ کیسے مقایسہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نا ستم ظریفی تاریخ میں جو ہوئی ہے. اسی لیے آج ہماری قوم مسلمان سنبھل نہیں سکی, انہی جعلی حدیثوں کی وجہ سے. شہر علم کی حدیث آئی, کھڑکیوں کا تذکرہ ہوا حدیثوں میں. ٹھیک ہے, خداوند متعال نے فرمایا میں شہر علم ہوں, یہ دروازہ ہے,
لوگوں نے دروازوں کو چھوڑ کر کھڑکیاں، دیواریں، چھت بنا لیا صرف دشمنی میں آ کر. اور اتنا بھی عقل ان کے اندر نہیں ہے کہ شہر کا دروازہ ہوتا ہے، چھت تو نہیں ہوتا نا، گھر کا چھت ہوتا ہے، گھر کی کھڑکیاں ہوتی ہے، گھر کی دیواریں. ممکن ہے شہر کی دیواریں ہوں مثلا، لیکن کس نے کہا دیوار کے علاوہ چھت ہو؟ فرماتے مرضات اللہ، اللہ کے رضا میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ انجام دیا. واللہ رؤوف بالعباد، خداوند متعال اپنے بندوں سے مہربان ہے. مہربانی کیوں ہے؟ اسی معاملے کی وجہ سے ہے. خدا مہربان وہاں پہ ہے کہ جو ایسی تجارت کرتا ہے اس سے مہربان ہوتا ہے. خدا کو یہ تجارت، یہ معاملہ خدا کے ساتھ اپنے وجود کو بیچ دینا، اپنے وجود کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لینا، یہ خداوند متعال کو پسند ہے، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. عرض کیا نا، یہ آیت کا مصداق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن سیرت پر چلنے والے اپنے اپنے قابلیت کے تحت، اپنے اپنی معرفت کے تحت، ٹھیک ہے، علم کے تحت، تربیت کے مطابق اپنے آپ کو مختلف کلاسوں میں فٹ کر سکتے ہیں. اگر فداکاری نہ ہو تو بتائیں دین بچ سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فداکاری کی، رسول خدا کی جان بچ گئی. بچی نہیں بچی؟ کربلا میں کربلا والے شہداء نے فداکاری کی ہے، اسیران نے فداکاری کی ہے. فداکار بنے تو دین بچے نا. امام نے قیام کیا ظالم حکومت کے خلاف، جرأت دکھائی نا. شروع میں پتہ نا آپ کو، دربار میں مولا کو وہیں پہ قتل کرنا چاہتے تھے، دشمن ہے، لیکن پھر بھی فداکاری کی ضرورت ہے. فداکاری نہ ہو، جان نثاری نہ ہو، دین نہیں بچ سکتا. فداکاری اگر نہ ہو تو دین کی آبیاری نہیں ہو سکتی. دین کی آبیاری خون کے ذریعے ہے، درخت کی آبیاری پانی کے ذریعے سے ہے. وہ درخت کے جس نے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال اس نے رہنا ہے، آبیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے. دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور اس کی آبیاری کون کرتے ہیں؟ مومنین کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آگے دیکھیں ایمان والوں کا تذکرہ ہے. اے ایمان والو، بار بار ایمان والوں کا تذکرہ. اے ایمان والو، آبیاری کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، فداکاری کے لیے تیار ہو جاؤ، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر مسلمان ہو فداکاری کے لیے اگر تیار نہ ہو، بنی اسرائیلی صفت اس کے اندر ہے. قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا. ہدایت ہے نا، ہدایت میں ہر پہلو کو خدا نے بیان فرمایا. اگر انسان سست ہو جائے، فداکار نہ ہو، منافق ہے. یہ منافق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان، اور یہ کہنے والا انسان کہ خدایا تو حاکم ہے، بس تیرا حکم میرے اوپر چلے گا، وہی خدا فرماتے ہیں کہ دین جب خطرے میں ہو تو فداکاری کے تیار ہو جاؤ، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. دے نہیں رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو شخصیتیں اس کے اندر ہے، دو چہرے اس کے اندر ہے. منہ سے وہ بول رہا ہے لیکن میدان عمل میں وہ پیچھے ہے. منافقت ہے، منافقت. بنی اسرائیلی صفت بیان کی سورہ مائدہ میں. بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کے بعد جب فرمایا کہ شہر قدس میں، شہر قدس سبز علاقہ، سرسبز علاقہ، صحراؤں میں بھٹکے ہوئے یہ کاروان نجات دینے کے بعد فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، ہم نہیں داخل ہوں گے. کیوں؟ یہاں پہ جبار رہتے ہیں. جبار، دیکھیں میں آیت آپ کے سامنے کوٹ کروں. یا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ ان، فرماتے ہیں یہاں پر اس قریے میں، بیت المقدس میں، قوماً جبارین، ظالم قوم بستی ہے اس کے اندر. وَإِنَّا لَن يَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ خارج نہیں ہوں گے. بندے خدا کیسے خارج ہوں گے؟ جب تک آپ مزاحمت نہ کریں. کیسے خارج ہوں گے؟ فلسطینی آج مزاحمت کر رہے ہیں نا، اگر مزاحمت نہ کریں تو غزہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. مزاحمت کریں گے تو پورا فلسطین آزاد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے حالات سے. ان کی جو شرارتیں، ان کی جو اقدامات ہیں، ان کی جو وحشی گری ہے، ان کے جو ظلم کا بڑھنا ہے، یہ سارا یہ علامتیں ہیں کہ کیا یہ آخری اسٹیج پر ہیں. ٹھیک ہے، مجاہدین کے اس دائرے کا بڑھنا، یمن تک پہنچنا،
یہ سارا نشانی ہے. اور خود فلسطین میں الخلیل اور باقی جہاں پر پتھر بھی اٹھا کر جنگ لڑنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، وہاں پہ اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ اندر بھی مزاحمت جاری ہے اور باہر بھی مزاحمتی جو تحریکیں ہیں وہ مضبوط ہو گئی ہیں. ان کے بعد جو اسلحہ ہے وہ لیٹسٹ اسلحے ان کے پاس آ گئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، افراد میں اضافہ ہو گیا ہے اور مورچوں میں بھی اضافہ ہو گیا. یمن والے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یمنی میزائل ماریں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یمن کے مجاہدین پیادہ جن کے پاس شاید کھانے کے لیے ایک ٹائم کا پیسے نہ ہو، وہ امریکی بیڑے پہ حملہ کر دیں، تجارتی کاروان پہ حملہ کر دیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن آج ہو رہا ہے نا. وہ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مزاحمت ہے، فداکاری ہے. فداکاری نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آزادی ممکن نہیں ہے. سرزمین کی آزادی کے لیے فداکاری، مجاہدت کی ضرورت ہے. نہ اگر کوئی ہو، اگر ہم میں سے، ہم یہاں پہ جو موجود ہیں، اپنے آپ کو مثال دیں، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ فداکاری نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ اگر ابھی ضرورت پڑے دین کو، پاکستان کو، آئے ہم تیار ہیں، ہمارے بچے تیار ہیں، ہمارے اولادیں تیار ہیں، ہماری بیوی تیار ہے، ہمارے والدین تیار ہیں، کہیں کہ جاؤ بیٹا جاؤ، قربان کرو اپنے آپ کو. اور میں خود تیار ہوں کہ میں کہوں ہاں، یا میں مادی دلدل میں پھنسا ہوں، کسی اور کے محبت میں پھنسا ہوا ہوں. اپنا امتحان ہم لے سکتے ہیں. اور قرآن اسی لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر واقعے میں اپنے آپ کو لے کے آئیں. عبرت اسی کو کہا جائے. عبرت یعنی عبور دینا، کسی واقعے میں جا کر اپنی طرف لوٹ کے آنا، اس کو عبرت کہا جاتا ہے. عبور، معبر پل کو کہا جاتا ہے. پل یعنی جہاں پر ٹھہرنا نہیں ہوتا، ایک جگہ سے آپ نے اس کو پار کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف آنا ہوتا ہے. عبرت یعنی آپ نے اس واقعے میں، مثلا اگر آپ گئے کسی بھی تشییع جنازے میں، آپ نے جنازہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہیں نہ رہیں کہ یہ مر گیا، آئیں اپنی طرف، میں نے بھی مرنا ہے. یہ ہے عبرت. اس واقعے سے اپنی طرف آئیں، اس کو کہتے ہیں عبور کرنا. اس واقعے سے اپنی طرف آنا، درس لینا، اپنے آپ کو تحرک کرنا، اپنے آپ کو قابل بنانا، اپنے اندر ایک انقلاب ظاہر کرنا، اپنے اندر ایک تبدیلی ظاہر ہونا. اسے کہتے ہیں عبور، عبرت کہا جاتا ہے. وہ بنی اسرائیل ایک داستان، ایک تاریخ، عبرت کی ضرورت ہے. وہاں سے انسان ادھر آئے. کیا کہا انہوں نے؟ موسیٰ کون ہے؟ پیغمبر خدا ہے. لیکن وہاں پہ حضرت موسیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، جب تک یہ نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ ظالم ہے. اب ظالم سے ٹکرانا کس نے؟ موسیٰ نے ٹکرانا ہے. اور یہی کہا، اے موسیٰ آپ اور آپ کے خدا جائیں، ان کو نکالیں. اب یہ آ جائیں گے، شہر خالی ہوگا، ہم آرام سے چلے جائیں گے اور جا کے اپنی بہترین زندگی گزاریں گے. دیکھیں قوم جبارین ہے، ہم ہرگز اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. دیکھیں جرات، دیکھیں نبی خدا سے، ہرگز ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے، ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک یہ خود نہیں نکلیں گے. پھر ہم داخل ہوں گے. فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّجْعَلَهَا نَدْخُلَهَا ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ما داموا فیہا، جب تک یہ شہر میں ہیں داخل ہی نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، توہین کس کی کر رہے ہیں؟ مادیت میں جب چلا جائے انسان تو پھر توہین شروع ہو جاتا ہے. موسیٰ کی بھی توہین کریں، رب کی بھی توہین کریں. انت وربک، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ جا کے جنگ کریں، آپ دونوں جنگ کریں. انہا ہونا قائدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے. ہم منتظر ہیں، منتظر. یہ انتظار یہ بھی عبرت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو فداکاری نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں اور جرأت دکھا رہے ہیں، یہ بھی عبرت ہے ہمارے لیے. خبردار، جس طرح وہ موسیٰ جو نبی خدا ہیں، جانشین الہی، وہاں پہ ان کی توہین کی، خبردار ہم بھی کبھی توہین کا سوچے بھی نہ. اور دوسری طرف خبردار، بیٹھنا نہیں ہے، فداکاری بھی دکھانی ہے. ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں اور توہین کرنے لگے. اسی لیے آپ دیکھیں بعد میں عبرت، تاریخ اسلام میں عبرت لی ہے.
اسی کو کوٹ کیا ہے جب جنگ بدر ہوئی ہے مجاہدین نے، جب جنگ کا حکم ہوا نا تو وہاں پہ عبرت لی، اور انہوں نے مجاہدین نے 313 جو مجاہدین تھے انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم ہا ہونا قائدون میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم بنی اسرائیلی نہیں ہونا چاہتے، کہ انہوں نے جب موسیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ جنگ کرو، اور جنگ کے نتیجے میں اس شہر کو آزاد کرو، انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں آپ جائیں، ہم جنگ بدر لڑیں گے۔ دیکھیں عبرت، ہم ان کی طرح نہیں بننا چاہتے، ہم آپ کے فرمان پر عمل کریں گے، انہوں نے موسیٰ سے جو کیا نا سلوک کیا ہم آپ سے نہیں کریں گے، انہوں نے بزدلی دکھائی، ہم وہ بزدلی نہیں دکھائیں گے، انہوں نے فداکاری کا اعلان نہیں کیا، ہم فداکاری کا اعلان کیے، اور الحمدللہ کی فداکاری، اور جیتے 1000 کا لشکر مسلح اور 313 غیر مسلح خداوند متعال کے حکم سے جنگ جیتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی آپ دیکھیں تذکرہ گفتگو جو ہے وہ پھیل نہ جائے، خداوند متعال نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ قرآن کی جو آیتیں اور الفاظ ہیں نا حکمت خدا کے تحت ہے، پیغام ہے اس کے اندر، اس کی جو ربط ہے آنا جانا، اگلے بات دوسرا لفظ کا آنا یا آیتوں کا آنا، اس میں آپس میں ارتباط اور پیغام ہوتا ہے۔ فوراً خداوند متعال نے امیر المومنین کی فضیلت بیان کی اور فوراً فرمایا خدا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد، خدا مہربان اپنے بندوں سے۔ مہربانی کیوں؟ اس لیے کہ فداکار ہیں، جہاں فداکاری ہے وہاں پہ مہربانی ہے خدا کی، خدا وہاں پہ خوشحال ہوتا ہے، جہاں پہ انسان خدا کی مرضی دیکھے پھر وہ خداوند متعال راضی ہے اس سے، پھر وہ مہربان ہے، جسے مہربانی رحیمیت کہا جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ خدا کی مہربانی عام ہے، خاص ہے، یہ خاص مہربانی ہے جو کن کے لیے؟ جو ارادہ فداکاری رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اب فداکاری شاید ضروری نہیں کہ دشمن ظاہری ہو، نفس کے ساتھ مقابلہ اور فداکاری، فداکاری سے مراد یعنی اپنے خواہش کو قربان کر دینا، یہ بھی تو فداکاری ہے نا، شہوت کو ختم کرنا، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی فداکاری ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی نامحرم کو دیکھ کر شہوت بڑھکے اور یہ انسان اپنے اس آنکھوں کو بند کر دے، یہ کیا ہے؟ فداکاری ہے، طاقت چاہیے۔ اور اسی کو خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا جہاد اکبر اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یا کسی مجاہد نے ظاہری دشمن کا مقابلہ کیا، فداکاری کی ہے، اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی مشکل ترین جو فداکاری ہے کہ انسان اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، چھوڑ دے، شہوت کو چھوڑ دے، لذت کو چھوڑ دے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، وہ کہاں ہے؟ جہاد اکبر میں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ظاہری دشمن کے مقابلے میں لڑنے والے انسان کو بھی پسند فرماتے ہیں اور مہربان ہے، رؤوف ہے۔ اور وہی پروردگار عالم جب جہاد کا دروازہ بند ہو تو اس وقت 24 گھنٹے جہاد کرنے والا وہ فداکار، اس کو بھی خداوند متعال پسند فرماتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا رؤوف الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، 208 نمبر آیت، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم اسلام میں، کافہ مکمل طور پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت، آپ کی ہجرت کے وقت آپ کی جان بچانے والا کون؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فداکار کون؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فداکاری عین تسلیم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شخص کے جو تسلیم ہو یعنی وہ فداکار ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے فرمایا مکمل طور پر تسلیم ہو جاؤ، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، یعنی مومن انفرادی طور پر بھی خداوند متعال کے اپنے آپ کو حوالے کرے، احکام کے حوالے کرے، تسلیم یعنی لبیک کہے، صرف مخالفت نہ کرے، معصیت نہ کرے۔ کافہ سب کے سب اجتماعی طور پر بھی تسلیم ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ انفرادی طور پر تسلیم ہونے کے بعد جب اجتماعی طور پر تسلیم ہو جائے گا اس وقت حکومت مومن بنے گا، ٹھیک ہے؟ بنے گی حکومت۔ پہلے انفرادی طور پر تسلیم ہونے کی ضرورت ہے،
آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جو 6 7 10 افراد ہیں وہ تسلیم ہو جائیں. اگر تسلیم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس گھر کے اندر اسلام نافذ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچیں کبھی. جب ہم کہتے ہیں اسلام نافذ ہے، ہماری نظر جاتی ہے ملک کے اوپر، معاشرے، جبکہ اسلام نے کہاں نافذ ہونا ہے؟ انفرادی طور پر نافذ ہونا ہے. 6 فٹ 5 فٹ کس باڈی پہ نافذ ہونا پہلے. اس کے بعد جب اسی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ایک گھر میں اسلام نافذ ہونا ہے، گلی میں اسلام نافذ ہونا ہے، ایک محلے میں اسلام کو نافذ ہونا ہے، ایک شہر میں اسلام کو نافذ ہونا ہے، پھر ایک ملک میں اسلام کو نافذ ہونا ہے، پھر حکومت اسلامی قائم ہونے. ایک کیا ہے؟ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ناقص تسلیم نہیں چاہیے. فی السلم کافہ، مکمل تسلیم چاہیے. اس لیے کہ تھے بہت سے جو مسلمان ہوئے تھے مسیحیت میں سے اور یہودیت میں سے، مسلمان ہونے کے بعد ابھی آبائی دین پر قائم تھے، اپنے رسم و رواج پر قائم تھے، کچھ عبادتوں میں وہ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھے. خدا نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تسلیم ہونا ہے تو مکمل تسلیم ہونا پڑے گا، مکمل طور پر اسلام کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی تسلیم کی اس منزل پہ مکمل طور پر آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ ان کو جوڑیں، مکمل تسلیم نہ کہ ناقص تسلیم. مکمل تسلیم کہاں پہ ہوگا؟ جب یہ انسان شیطان سے لڑے گا. اس لیے شیطان کا تذکرہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مجاہد بنو گے تو تسلیم ہوگا نا. ایسا نہیں کہ وحی ہوگی، کوئی چیز ہوگی، معجزہ ہوگا، کرامت ہوگی. پیکار کی ضرورت ہے. جہاد اکبر اسی لیے ہے. شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اس کے قدم بقدم یہ شیطان آگے جاتا ہے، لمحہ بلمحہ آگے جاتا ہے، تدریجاً شیطان آگے جاتا ہے اور تمہیں بہکاتا ہے اور تمہیں گرفتار کرتا ہے اپنے چنگل کے اندر. خبردار، ایک قدم کی بھی پیروی نہیں کرنا. وہ انسان کہ جو ایک قدم ہے شیطان کی پیروی نہ کرے، یہ تسلیم کی منزل پر ہے. دیکھیں قرآن کیسے بیان کا خوبصورت، اور فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، 209 نمبر آیت، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، تسلیم سے ہٹ گئے، پھسل گئے. پھسلنا اچھی بات ہے، احتیاط کرنا چاہیے نا انسان کو. اگر کوئی انسان پھسل جائے، اس کو پتہ ہو یہاں پہ کیچڑ ہے، پھسل جائے، لوگ اس کو کہیں اچھی نگاہ سے تو نہیں دیکھنا، احتیاط کرنا چاہیے تھا تمہیں. فرماتے ہیں احتیاط کرو، پھسلو نا، تسلیم کے اس دائرے میں رہو. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم نے پھسلنے کی کوشش کی، اگر تم پھسلے، من بعدی، وہ بھی کب کہ تمہیں پتہ کیچڑ ہے، پتہ ہے، علم ہے، بینات کے آنے کے بعد، روشن دلائل کے آنے کے بعد، عبرتوں کے لیے خداوند متعال نے داستانیں رکھ دی ہیں، ان کے آنے کے بعد، لیلۃ المبید میں امیر المومنین علیہ السلام جو مومنین کے امیر ہے، آپ کی فداکاری کے بعد، اس کے بعد جنگوں میں جو فداکاری کے بعد، یہ سارے بینات کے جہاں پر روشن دلائل ہے خدا کی مدد کے، خدا کے نصرت کے، خداوند متعال علیہ السلام آپ کے جو مدد کے، کتنے یہ عبرتیں ہیں، بینات. بینات یعنی روشن دلائل، روشن واقعات، روشن پیغام، روشن پیام، روشن داستان. اس کے بعد اگر تم پھسلے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، وہ اللہ عزیز ہے. عزیز یعنی خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے پھسلنے سے، تمہیں نقصان پہنچائے گا. اور وہ خدا عزیز ہے، مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہے. وہ خداوند متعال حکیم، اپنی حکمت کے تحت سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پھسلے، تسلیم سے ہٹ جائے، اس کا نقصان ہے نا، خداوند متعال کو تھوڑا نقصان ہے. تسلیم نہ ہونے والے شخص اپنے آپ کو نقصان میں دھکیل رہا ہے. اگر وہ تسلیم پہ رہے، پھسلے نہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر چلے، فداکار بنے، خداوند متعال راضی ہے، رؤوف ہے اس کے لیے، باعزت ہے، باکرامت انسان ہے یہ خداوند متعال کی. جس طرح فرشتوں نے کہا کہ اے امیر المومنین،
خداوند متعال فرشتوں میں آپ کے بارے میں مباحات فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے، آپ کا چرچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلے اور فداکار بنے، اپنی جان کے حوالے سے معاملہ کرے، بیچ دے اور خدا کی مرضی خرید لے؟ اور یہ کام ہو سکتا ہے نا، ہر روز ہو سکتا ہے نا، جب بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہو یہ معاملہ اس وقت انجام پایا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال نے یہ معاملہ انجام دینے کے لیے، اس تجارت کے لیے مکمل طور پر فرصت ہم سب کو دی ہے، اور جب بھی انسان اس فرصت سے فائدہ لے اور پھر جہاد کرے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ الہی انجام دے، یہ تجارت الہی انجام دے، ہر اس موقع پر خداوند متعال آیا فرشتوں کے درمیان مباحات نہیں فرمائے گا، فخر نہیں فرمائے گا۔ جس انسان کو تو نے کہا تھا ہاں اے فرشتوں کہ یہ فساد کریں گے، ابھی آپ جا کے دیکھو یہ اتنے فداکار بن چکے ہیں کہ یہ فساد نہیں بلکہ مفسدوں کا دشمن بن چکے ہیں، دشمن مفسد ہیں یہ۔ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، یہ خون بہانے نہیں کے لیے نہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں تاکہ خون بہنا ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ انسان ہے، فخر فرمائے گا خدا کہ یہ اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم نے کہا مٹی سے پیدا ہوا ہے، مادی انسان ہے، نہیں، الہی انسان ہے، روحانی انسان ہے، معنوی انسان ہے۔ فخر فرمائے گا، مقابلہ کرنے والے انسان ہے۔ دیکھا نہیں تم نے، لڑ رہا ہے، فساد سے لڑ رہا ہے، شیطان فساد ہے نا، مفسد ہے، اس سے لڑ رہا ہے، مفسدوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو بحق قرآن، پروردگار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے الہی تجارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔